ارباب صاحب یہ بتائیے کہ آپ ان مجسموں سے باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ان مجسموں سے باتیں تو نہیں کرتا، لیکن جب بھی واپس گھر آتا ہوں یا باہر جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں تو ان کو دیکھ کر جو خوشی مجھے محسوس ہوتی ہے وہ مجھے پیسوں سے نہیں ہوتی۔ اچھا ارباب صاحب، آج کا دور جو ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کوئی بزنس کروں، کوئی کاروبار کروں یا کوئی اچھی جاب، یہ پیسے آنے چاہیے۔ آپ سب چیزوں کو بھلا کے جو ہے تو پیسفلی اس کام پہ آپ نے توجہ دی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کون سا محرک ہے یا کون سی انسپریشن ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ میرے خیال سے میں اکثر یہ سوچتا ہوں، لیکن پھر میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کچھ چیزیں مقدر میں لکھی ہوتی ہیں، اور میرے خیال سے میرے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اب اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اب یہ مجھے نہیں ہے پتہ۔ اب ڈوبنے کی پوری کوشش ہے، یعنی اس کی جو گہرائی ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی گہرائی کتنی ہوگی، لیکن میں اب اس میں کوندا ہوا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو انجام ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا ارباب صاحب، معاشرے میں جو ہے، ہمارے معاشرے میں جو کہ پریگمیٹک یوٹیلیٹیرین معاشرہ ہے، 2+2=4 کی طرف لوگ لگے ہوئے ہیں، اس معاشرے میں فن کی ناقدری ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اتنا بڑا رسک لینا جو ہے، یہ سوچ سمجھ کے لیا ہے یا مطلب ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا، قدرتی طور پہ ہو گیا؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا کام ہے جیسے عشق۔ اگر آپ عشق کرتے ہیں تو آپ میتھمیٹیکلی ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے۔ تو میں ویسے بھی میتھمیٹکس کو اتنا پسند نہیں کرتا، قدر بہت کرتا ہوں میتھمیٹکس کی۔ تو میں نے کبھی اتنا حساب کتاب زندگی میں کیا نہیں ہے، کیونکہ جب بھی حساب کتاب کیا ہے تو انزائٹی ہوئی ہے، ڈپریشن ہوا ہے، اور جب حساب کتاب کو چھوڑا ہے تو ایک نامعلوم قسم کی خوشی ہوئی ہے، جس ایکسپیرینس کرنے والے کو ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ایکسپیرینس ہے۔ ارباب صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ مثال کی بات ہے، اگر آپ جو ہے تو اس پوزیشن میں ہوتے کہ آپ کو اپنے لیے جو ہے لیولیہڈ، روزمرہ کی جو ہے اس کے لیے کمانے کے لیے تو دو کرنی پڑ، تو پھر بھی آپ شوق رکھتے ہیں یہ کام کرتے ہیں یا نہ کرتے؟ یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے، بڑا گہرا سوال ہے۔ میرے خیال سے اگر میں ہوتا، ایسا ہوتا، ویسا ہوتا، یہ تو جواب اگر میں دے بھی دوں تو شاید ٹھیک جواب نہ ہو۔ اگر میں غریب ہوتا اور بہت بری حالت میں ہوتا اور تب میں اس کام کو کنٹینیو کرتا یا کرتا، تب پھر بہت بڑی بات ہوتی۔ آج جب چیزیں مجھے پوری مل رہی ہیں، سب کچھ زندگی میں جو ضروریات زندگی ہے، تو میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن وہ تو بہت سے لوگوں کو میسر ہیں، لیکن وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کا تعلق آپ کے ذہن سے ہے، بالکل، جس کا تعلق کریشن سے ہے۔ ہم یہ کام کوئی ایسا نہیں کرتے کہ اگر ہمیں ساری چیزیں میسر ہیں تو یہ کوئی آسان کام ہے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ صحیح طریقے سے کریں تو یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ مینٹل پروسیس ہے۔ صحیح۔ فزیکل پروسیس آپ کو کبھی بھی اتنا نہیں تھکائے گا جتنا مینٹل پروسیس تھکائے گا۔ بالکل، کوئی شک۔ اگر آپ کے ذہن کے اوپر کوئی بات بیٹھ گئی ہے، پریشان کن بات، تو آپ کو سونے نہیں دے گی، اور جب آپ جاگیں گے تب بھی آپ کے اوپر ایک دباؤ سا ہوگا، آپ کے اعصاب کے اوپر۔ اسی لیے سب سے بڑا جو ہے وہ ذہن ہے، جسم نہیں ہے۔ جسم جو ہے وہ ذہن کا ماتحت ہے، تو ہمارا جو کام ہے وہ ذہن سے ہے۔ صحیح۔ تو یہ دولت سے آپ نہیں خرید سکتے۔ بالکل۔ دولت سے آپ رنگ خرید سکتے ہیں، مٹی خرید سکتے ہیں، فرصت کا جو ٹائم ہے، لیجر کا جو ٹائم ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں، لیکن جو کریشن اٹ سیلف ہے اس کے لیے آپ کو کچھ خاص فریم آف مائنڈ چاہیے، اور وہ اللہ کی طرف سے یہ دین ہوتی ہے میرے خیال سے۔ بالکل جی۔ ارباب صاحب، ایک شعر جو ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہماری جان پہ دورہ عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے۔ تو یہ آگہی کا عذاب ایک ہوتا ہے کہ انسان کو جب سمجھ آ جاتی ہے تو اس وقت اسے سوچنا پڑتا ہے، اور سوچ کے وہ کڑتا رہتا ہے۔ بعض مجسمے ایسے ہیں
ارباب صاحب میں دیکھ رہا ہوں ایسے مجسمے بھی ہیں کہ ایسے بھی ہیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو پھانسیاں ہوئی ہیں، اور ایسے مجسمے بھی ہیں جنہوں نے بڑی صحبتیں برداشت کی، بڑی تکلیفیں، ان کو جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں، تخلیق کے عمل سے گزرتے ہیں، تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی؟ دیکھیں جیسے آپ نے کہا نا کہ اگنورینس انگریزی میں یہ ایک شوپنہاور تھے، بہت بڑے فلسفی تھے، وہ کہتے ہیں اگنورینس از بلیس، یعنی جو لا علمی ہے، جہالت ہے، وہ ایک خوشی ہے، بالکل، نالج از پینفل۔ پھر پشتو میں غنی خان کہتے ہیں غنی جے پوئی کی زکا ہو جڑی گی، وہ غنی سمجھتا ہے اس لیے تو وہ بالکل۔ جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے ڈپکٹ کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، تو برے بغیر آپ اچھے کا تصور کر ہی نہیں ارباب سکتے۔ صاحب میں نے برے نہیں کہا، میں نے وہ لوگ جن پہ تکلیفیں گزری ہیں بہت زیادہ، آپ تکلیفیں دیکھیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، ہاں ہاں، تو آپ جب اس کا مجسمہ بنا رہے ہیں تو وہ خیال تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا، یا پیچھے کوئی فلسفہ کام کرتا ہے کہ یار اس بندے نے جو ہے تو تکلیف گزاری ہے، زندگی اپنی قربان کر دی، تو میں اس کو پورٹری کر کے عوام کے لیے جو ہے امر کر دوں؟ دیکھیں یہ تو ایک تفصیلی بحث بن جائے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑی شخصیت ہیں، اور وہ اپنے سیلف ایمبیشن کے لیے بھی مر سکتے ہیں، اور کسی بہت بڑے خاص کے لیے بھی مر سکتے ہیں، قوم کے لیے بھی مر سکتے ہیں۔ اب یہ تو انہیں پتہ ہوگا کہ وہ قوم کے لیے مریں یا اپنے پرسنل ایمبیشن کے لیے مریں۔ میں نہیں ہوں کوئی جج کہ میں ان کو جج کروں، یہ تو جو ہسٹری میں۔ اچھا، ایسے سوال کو آسان کر دیتے ہیں، مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک جو پوری ایک ویرائٹی ہے نا لوگوں کی، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے صوفی، بزرگ، شاعر، ادیب، تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب تخلیق کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کچھ زیادہ انسان ہے نا اپنی اس سے کیمسٹری سے نکل جاتے ہیں، کبھی مطلب متاثر ہوئے ہیں، کبھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کبھی ان کی یاد آ گئی کہ بھئی یہ بندہ اس طرح سے تھا، اس طرح سے تھا، کبھی کوئی زیادہ ایسے انسان ہے، کبھی گوز اینڈ بمپس ہو جاتا ہے، تو ایسی کبھی فیلنگز آتی ہیں تخلیق کے دوران؟ پچھلے دنوں میں کسی ایگزیبیشن میں تھا تو میرے ساتھ ایک کپل ملا ہے، تو وہ ڈاگ سینٹر چلا رہے ہیں چارسدہ کے پاس۔ اچھا، تو جو پالتو کتے ہیں جسے ہم انگریزی میں اسٹرے ڈاگز اور پشتو میں کوسا ڈب کہتے ہیں، وہ ان کو اٹھاتے ہیں سڑکوں کے کنارے سے اور پھر ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جب مجھے تصویریں دکھا رہے تھے ان کتوں کی جو بالکل مرے ہوئے تھے، ان کو کوئی دیکھنا پسند نہ کرتا ہو، اٹھانا تو دور کی بات ہے، وہ میاں بیوی امریکہ سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور وہ ان کتوں کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، اور جب کتا بالکل ٹھیک ہیلدی ہو جاتا تھا تو انہوں نے مجھے جب موبائل پہ تصویریں دکھائی ہیں تو مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگا، مجھے وہ اتنے بڑے لگے کہ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کتوں کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو انسانوں کو مارنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ عبیدی صاحب بھی اسی طرح بچوں کو اٹھاتے تھے، انسان کے بچوں کو، کتے کے بچوں کو نہیں، اور پھر نہلاتے تھے، پھر ان کے ساتھ رہتے تھے، پھر ان کی حفاظت کرتے تھے۔ تو اپنی جو سیلف نگیشن ہے، اپنی جو ذاتی جو خواہشات ہیں ان کو بندہ نگیٹ کر کے پھر ایسے جو کاز ہیں ان کو کرتا ہے، وہ بڑا آدمی ہے۔ الٹیمیٹلی تو ہم سب ہی ختم ہو جائیں گے ایک دن، لیکن یہ جو ہمارے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہے، ہم اسے کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہر انسان کے لیے۔ اور انسان سبھی نہیں ہے، کچھ اینیمل مین ہے، کوئی سوشل مین ہے، کوئی ڈیوائن مین ہے۔ جن حضرات کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ ڈیوائن مین میں آتے ہیں، صحیح، بالکل، وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ایک اینیمل مین، وہ اسی اسٹیج میں ابھی کھڑا ہے جہاں اینیملز کھڑے ہیں، بلکہ اینیمل سے بھی بدتر ہے۔ ہم تو سبھی کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے، انسان سے ہی انسان کو بہت خطرہ ہے۔ ارباب صاحب، بہت سارے فلوسافیکل بکس آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہیں، تو فلسفہ اور ساتھ مجسمہ سازی اور ساتھ موسیقی، یہ سب کیسے مینیج کرتے ہیں، ٹائم کیسے دیتے ہیں، کس طرح سے ٹائم کو جو ہے تو پراپرلی تقسیم کرتے ہیں آپ؟ میرے خیال سے ایک آرٹسٹ کو آرٹسٹ ہونا ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، صرف بنانے کا نام نہیں آرٹ، وہ ایک کرافٹ ہے، وہ آپ فن ہے، آپ کو آ گیا، آپ آنکھیں بند کر کے
किसी हालत में भी आप बना सकते हैं, परेशान हैं आप, खुश हैं, कहीं भी बैठे हैं, वो एक क्राफ्ट है। लेकिन जो आर्ट है वो एक रवैये का नाम है, एक सोच का नाम है, आप उसकी जो प्रोजेक्शन करते हैं वो आर्ट है। तो अगर एक आर्टिस्ट फ़लसफ़ी या फ़लसफ़े को ना पढ़े या लिटरेचर को ना पढ़े या अदब को, अच्छे अदब को ना पढ़े और समझने की कोशिश ना करे तो अच्छा आर्ट कभी भी नहीं कर सकेगा, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हो। उसे रीडिंग और समझना काफ़ी चाहिए, बेस बनाना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। अरबाब साहब, ये जितने भी मुजस्मे पड़े हुए हैं ये तो आपने अपने फ़न के लिए, अपनी खुशी के लिए बनाए हैं। ऐसे भी लोग आते हैं आपके पास फरमाइश पे कि बनाएं और इतने पैसे ले लें और मेरा मुजस्मा बनाए, ऐसे भी है? प्रोफेशनली भी काम चलते कि या नहीं? कभी कोई ऐसे आया है कि भाई ये आप, मैं इतने पैसे दूंगा मेरा मुजस्मा बना दूँ? तो बगैर पैसों के तो मैं किसी का मुजस्मा नहीं बनाता। अच्छा, मतलब इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है कि मैं मतलब बगैर पैसों के किसी के लिए काम करूं। मतलब क्योंकि मैं अपनी जो सेल्फ की सेटिस्फेक्शन के लिए ज़्यादा काम करता हूँ। सही है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो काम करता हूँ। अगर मेरे पास कोई आता है तो आउट ऑफ लव तो मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ। अगर मैं देखूँ कि ये आदमी ऑलरेडी कुछ माशरे में कोई रोल प्ले कर रहा है, कोई हकीकत में कोई बड़ा आदमी है, फिर तो मैं उनको गिफ्ट करता हूँ। अदरवाइज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं अपना काम ऐसे किसी को नहीं देता। सही है, होना भी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ। तो कितना तकरीबन अगर कोई चाहे, मतलब मार्केट में कोई बंदा किसी को प्रोग्राम दे के शौक हो के आए अपना मुजस्मा बनाए, तो कितनी मतलब प्राइस होगी उसकी तकरीबन? एटलीस्ट जो मेरी प्राइस है वो 50,000 है। अच्छा, एट मोस्ट। अच्छा, फिर डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब कि और वो ये किस चीज़ से बनाते हैं आप? इसमें क्या यानी उसमें पेंटिंग भी है, उसमें मुजस्मे भी हैं, उसमें आ जी। ठीक है जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो शौकीन हज़रात हैं प्रोग्राम देख के मुतासिर हों, अगर आना चाहें तो वो आपसे आके मुलाकात करें। अरबाब साहब, इसके अलावा जो है तो मतलब है कि आपका और शौक़ जैसे शिकार वगैरह होता है या कुछ और कोई है ऐसा शौक़? ये नहीं, इसी में मतलब आप खोए रहते हैं? मेरे वाले साहब बहुत अच्छे शिकार खेला करते थे, तो मैं अपने वाले साहब को देखता था, एंजॉय करता था, वो बड़े अच्छे शूटर थे। लेकिन मुझे फिर एक टाइम ऐसा लगा कि यार ये बर्ड्स को क्यों मारते हैं। तो मेरे वाले साहब कहते थे ये एक स्पोर्ट्स है, हम वॉक के लिए निकलते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, शूटिंग करते हैं, हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। तो मेरा हमेशा से ये इख्तिलाफ रहा है कि हम बर्ड्स को गन से ना शूट करें, बल्कि उनको देख के एंजॉय करें, आंखों से शूट करें, अपनी सोल से शूट करें। आप देखें, मारना सबसे आसान है, बचाना सबसे मुश्किल है। आप एक दरख्त की टहनी को तोड़ दें और फिर उसे जोड़ के बताएं कितना मुश्किल है। जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना आसान है। तोड़ना सबसे आसान है, इसलिए मारना, किसी जिंदा चीज़ को नहीं मारना चाहिए, चाहे हमारे पास लाइसेंस क्यों ना हो, बहुत चाहे हम उस जगह के मालिक क्यों ना हो, उस जंगल के मालिक क्यों ना हो, बादशाह क्यों ना हो, वजीर क्यों ना हो, लाइसेंस क्यों ना हो, मारे नहीं, बहुत अच्छी बचाएं। चाहे हमें क्यों ना कोई मार दे, हमें नहीं मारना चाहिए। बहुत अच्छी बात कीजिए आपने। अच्छा अरबाब साहब, हम देखते हैं कि आपके पास माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ख़वातीन और हज़रात आते रहते हैं, तो आप रोज़ाना जो है तो टाइम उनको देते हैं आउट ऑफ लव, और ये जो है तो आप मोहब्बत की शमा जला रहे हैं, फ़न की आबियारी कर रहे हैं, तो इस पे जो है तो कभी तंग तो नहीं होते कि अक्सर और बेशतर लोग जो है तो आपसे, आपकी गैलरी का विज़िट करते हैं, मिलते हैं आपके साथ, जो है तो कभी ऐसे तो नहीं होता कि आप बोर हो जाए, तंग हो जाए कि यार ये क्या हर वक्त लोग मेरी तरफ आ रहे हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं पिकासो की किताब पढ़ा था। अच्छा। तो पिकासो कहता था कि जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ तो मैं काफ़ी रिलैक्स करता हूँ, मुझे मज़ा आता है। लेकिन जब बड़े बड़े लोग मेरे से मिलने आते हैं कि हम पिकासो से मिलने आए हैं, तो कहता है मैं बोर हो जाता हूँ। तो जब लोग आते हैं मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हर वक्त मैं लोगों से मिल नहीं सकता। सही। क्योंकि मेरा जो टेम्परामेंट है, बाय टेम्परामेंट मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अपने काम को करना फ़ख्र समझता हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने काम में। मैं दूसरे के काम को भी देख के एंजॉय करता हूँ और अपने काम को भी एंजॉय करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आर्टिस्ट होने एक सोच का नाम है, तो जब मैं उस सोच में ट्रांसफॉर्म होता हूँ तो मैं टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। फिर मुझे ये नहीं पता कि कौन है, कौन नहीं है, कौन आएगा, फिर मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। अरबाब साहब, आपके शागिर्द हमें तो नज़र आ रहे हैं इसमें पेंटिंग्स में ना, मुजस्मा साजी में भी कोई शागिर्द है आपका? जो मुजस्मा साजी, ये थोड़ा सा आपको स्पेस चाहिए, जगह चाहिए,
تھوڑے سے لوگ چاہیے جو آپ کے لیے تھوڑا سا یہ کام کریں, کلے کو بنائیں, مٹی کو تیار کریں, پھر جگہ چاہیے, پھر اس کے لیے بٹی چاہیے. آپ صاحب یہ پینٹنگ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں آپ کے بہت سے شاگرد ہیں, اور ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے بہت سارے لوگ سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. مجسمہ سازی میں بھی آپ کے شاگرد ہیں؟ جو پینٹنگ ہے وہ آپ کسی کپڑے کے اوپر, کینوس کے اوپر, کسی جگہ آپ اپنی گاڑی میں پیدل ساتھ لے جائیں, کہیں بیٹھ جائیں, گھر میں بیٹھ جائیں, قالین کے اوپر بیٹھ جائیں, ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں, چھت کے اوپر بیٹھ جائیں. لیکن مجسمہ سازی کے لیے ایک خاص انوائرمنٹ چاہیے, آپ کو ایک خاص اسپیس چاہیے جس میں مجسمہ سازی ہوتی ہے. آپ کو مطلب تھوڑی سی ڈیفرنٹ بال گیم ہے, مشکل کام ہے, تھوڑا مشکل کام ہے, تھوڑا مشکل ہے. اتنا مشکل نہیں ہے, اگر کوئی کرنا چاہے تو اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا پینٹنگ ہے. ارباب صاحب یہ جب آپ کسی کا مجسمہ بناتے ہیں, آپ کے سامنے ماڈل بیٹھا ہوتا ہے, تو اس کو کس مطلب ہے کہ اصول کے تحت آپ اس کو کنسیو کرتے ہیں, اس کو وہاں پہ لے کے آتے ہیں؟ مطلب چہرہ جو ہوتا ہے اکثر لوگوں کا گول ہوتا ہے یا لمبوترا ہوتا ہے, تو وہ آپ سامنے رکھتے ہیں. کچھ ٹیکنیکل چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں میتھمیٹکس کو اتنا پسند نہیں کرتا, حساب کتاب کو زندگی کے لیے, لیکن آرٹ میں حساب کتاب میتھمیٹکس ہے. آپ تھوڑی سی میجرمنٹس کرنی پڑتی ہے, آپ کو ایک فری ہینڈ ہے, ایک تھوڑی سی میجرمنٹس کرنی پڑتی ہے. تو ہم اس چہرے کو پہلے اسٹڈی کرتے ہیں آنکھوں کے تھرو, پھر اسے تھوڑا سا پیمائش کرتے ہیں, سپر امپوز کرتے ہیں, تو اس کے بعد پھر بناتے ہیں. یہ ٹیکنیک سے پرانی ہو چکی ہیں کافی دنیا میں. اچھا, تو وہ پراپرلی آپ نے سیکھی ہے یا ایسے ہی دیکھ دیکھ کے آپ نے اس کو بڑھایا ہے؟ پراپرلی سیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں بار بار کسی چیز کو, تو پھر وہ جو ٹیکنیک پرائی ہوتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے پراپرلی کسی استاد سے مجسمہ سازی سیکھی ہے. بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے اگر مجھے استاد ملتے تو شاید میں استادوں کے سانچے میں بھی ڈال جاتا, جو کہ بری بات ہے. صحیح بات ہے, اپنا ایک علیحدہ انداز ہونا. لیکن میں بہت سے استادوں سے ملتا رہتا ہوں, لیکن سچ میرا کوئی ایسا استاد نہیں ہے جس نے مجھے ہاتھ پکڑ کے سب کچھ سکھایا ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میری انڈیویجویلٹی ہے وہی مجھے کسی آرٹسٹ کو وہی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے, کہ اس کا سٹائل کسی سے بھی نہ ملے, سب کو تھوڑا بہت فالو کرے, لیکن اس کی اپنی ایک شخصیت ہو, اس کا اپنا ایک سٹائل ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس کا سٹائل ہے. زبردست جی. ارباب صاحب کبھی پتھر سے بھی مجسمہ بنانے کا کبھی اتفاق ہوا ہے؟ ایک دو دفعہ بنایا ہے, لیکن وہ اتنا شور کرتا ہے اور اتنا ڈسٹ کریٹ کرتا ہے, اتنا پولوشن کریٹ کرتا ہے کہ آپ کے ارد گرد اگر آپ کا لیپ ٹاپ یا ٹی وی یا موبائل یا بیڈ یا صوفہ یا کرسی یا کوئی مہمان یا آپ خود, آپ اتنے ڈسٹی ہو جاتے ہیں اچھا کہ آپ کو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ آپ فلاں ہیں. صحیح. اچھا, اس کے لیے مٹی گوندنی پڑتی ہے پہلے؟ اس کے لیے مٹی گوندنی پڑتی ہے. اچھا, تو کون سی عام مٹی جو لان وان سے لے لیتے ہیں یا کہیں سے منگواتے ہیں آپ؟ نہیں, کہیں سے منگواتے ہیں, جہاں یہ جو کمیار لوگ ہوتے ہیں جو برتن بناتے ہیں, یہ وہ خاص اسپیشل مٹی ہے, پھر اس مٹی کو اسپیشل طریقے سے بنایا جاتا ہے, پروسیس کرتے ہیں. اچھا ارباب صاحب, آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے امن کے لیے, پیار کے لیے, محبت کے لیے اور فن اور فنون لطیفہ کی آبیاری کے لیے اور فنون لطیفہ کی وجہ سے جو کہ سکون آتا ہے زندگی کے اندر, تو اس کے حوالے سے جو ہے تو ایک کوئی ایسا میسیج دیں. اس سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہیں زندگی میں کیسے سکون ملتا ہے, کیسے جو ہے تو تم جو ہے تو زندگی میں پرسکون رہتے ہو اور زندگی میں خوشی تمہارے لیے کیسے آئے گی. تو اس نے کہا تھا کہ ایک ٹیبل ہونی چاہیے, ایک کرسی ہونی چاہیے, ٹیبل کے اوپر ایک پیالہ ہونا چاہیے, اس میں اندر جو ہے تو پھول ہونے چاہیے, اور میرے پاس ایک وائلن ہونی چاہیے. بس زندگی میں مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. تو ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ ارباب صاحب کے پاس جو ہے تو یہ جو مجسموں کی دنیا ہے اس میں ارباب صاحب خوش ہیں, تو خوشی کا میسیج آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جناب, لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جیسے کہ آپ نے اتنی بڑی شخصیت کا ذکر کیا آئنسٹائن کا, تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. آئنسٹائن کے پاس ایک وائلن ہوا کرتا تھا جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ کیری کیا کرتے تھے سائیکل کے پیچھے ہاتھ میں. وہ جس یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں وائلن کا جو ڈبہ ہے, جو کیس ہے, وہ گھمایا کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی خوشی حاصل کی ہے, ڈیرائیو کی ہے, وہ وائلن پلینگ سے کی ہے. اس نے اپنی وائلن کا ایک نام بھی رکھا ہوا تھا جو ابھی مجھ سے بھولا ہوا ہے. وائلن کا ایک نام اس نے رکھا ہوا تھا نا, اپنی وائلن کو اپنی محبوبہ سمجھتا تھا. اور ایک بہت بڑے وائلنسٹ تھے یہودی مینوین, دنیا کے بہت بڑے وائلنسٹ تھے.
تو وہ ان سے خط و کتابت کرتے تھے وائلن کے بارے میں کہ میں اپنی وائلن کو کیسے امپروو کر سکتا ہوں. یعنی آئنسٹائن جیسی شخصیت خط لکھا کرتی تھی وائلنسٹ کو کہ میں اپنی وائلن کے اسکلز کو مزید کیسے امپروو کر سکتا ہوں. تو جب ہم اپنے اس انسٹرومنٹس میں اور پینٹنگز میں اور مجسمہ سازی میں اور مختلف ادب میں بزی رہتے ہیں تو اسی سے ہمیں خوشی ڈرائیو ہوتی ہے. نئی نئی چیزیں پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, کرتے ہیں, اور ایک بچے کی طرح ہم ہمیشہ ایکسائٹمنٹ سے بھرے رہتے ہیں. اور میرے خیال سے اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو اپنی جو ضروریات زندگی ہے ان کو کم سے کم کریں. اب آپ دیکھیں کہ جو بل گیٹس ہیں اس کے پاس کتنے جوڑے ہوں گے پہننے کے لیے, کتنی گاڑیاں ہوں گی. یعنی اگر آپ اسے کہیں کہ میری یہ جو گاڑی ہے 30 لاکھ کی ہے تو وہ کہے گا یار کوئی اور بات کرو میرے ساتھ. دنیا میں بہت دکھ ہیں, بالکل کچھ ایسی بات کرو جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ ہو. تمہاری گڑی سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. 30 لاکھ روپے تم نے گڑی میں بند کی ہوئے, اس 30 لاکھ کو ان لاک کرو, کھولو, تاکہ یہ 30 لاکھ اور لوگوں تک بھی پہنچ جائیں, تاکہ جو غریبی ہے وہ مٹے. کیا بات. جیسے کارل مارکس کہتے تھے کہ یہ جو سرمایہ دار ہے, ایک سرمایہ دار کے پاس کروڑوں لوگوں کی دولت اکٹھی ہو جاتی ہے, الماریوں میں, بینکوں میں لاکھ ہو جاتی ہے. اگر یہ دولت ان لاکھ ہو جائے تو جو غربت ہے, جو مین میڈ غربت ہے, وہ گھٹ سکتی ہے اور ایک انصاف سے بھرا ہوا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے جہاں لا اور آرڈر ہو. زبردست جی, بہت خوب جی. ناظرین, والٹر پیٹر ایک مغربی مفکر ہیں اور ان کا ایک قول ہے کہ اسٹائل از دا مین. اسٹائل از دا مین, یعنی انسان کا جو کام ہوتا ہے اس کا اسٹائل جو ہے متعین کرتا ہے. تو آج ہم نے ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کی کہ والٹر پیٹر کی وہ کوٹیشن مجھے بار بار یاد آ رہی ہے, اسٹائل از دا مین. ارباب ہاشم صاحب جو ہیں آرٹسٹ ہیں, اسکلپٹر ہیں, فلسفی ہیں, مجسمہ ساز ہیں, ماشاءاللہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. انہوں نے آج ہمیں وقت دیا اور ایسی شخصیات کا دم جو ہے غنیمت ہے. اینڈ پارٹیکولرلی ہی سن آف دا سائل, وہ جو ہیں تو پشاورائٹ ہیں, پشاوری ہیں جناب علی, پشاور کے رہنے والے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے پشاور کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو سامنے لے کے آئیں. سبلائے میڈک میں آپ ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ ارباب صاحب سے مزید ملاقاتیں بھی کریں گے جی. آپ کا شکریہ جی. ارباب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. اللہ حافظ جی. تھینک یو سر.